بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 18 ستمبر 1907 بمقام قادیان دارالامان۔ ایک دوست جو محکمہ آبکاری میں نائب تحصیلدار ہیں، ان کا خط حضرت مسیح موعود کی خدمت میں آیا اور انہوں نے دریافت کیا کہ کیا اس قسم کی نوکری ہمارے واسطے جائز ہے۔ حضرت نے فرمایا، اس وقت ہندوستان میں ایسے تمام امور حالت اضطرار میں داخل ہیں۔ تحصیلدار یا نائب تحصیلدار نہ شراب بناتا ہے، نہ بیچتا ہے، نہ پیتا ہے، صرف اس کی انتظامی نگرانی ہے اور بالحاظ سرکاری ملازمت کے اس کا فرض ہے۔ ملک کی سلطنت اور حالات موجودہ کے لحاظ سے اضطراراً یہ امر جائز ہے۔ ہاں، خدا تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ انسان کے واسطے اس سے بھی بہتر سامان پیدا کرے۔ گورنمنٹ کے ماتحت ایسی ملازمتیں بھی جو ہو سکتی ہیں جن کا ایسی باتوں سے تعلق نہ ہو، اور خدا تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ افریقہ سے ایک دوست نے بذریعہ تحریر حضرت اقدس سے دریافت کیا کہ اس جگہ کے اصلی باشندے مرد و زن بالکل ننگے رہتے ہیں اور معمولی خرد و نوش کی اشیاء کا لین دین ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو کیا ایسے لوگوں سے ملنا جلنا گناہ تو نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا، تم نے تو ان کو نہیں کہا کہ ننگے رہو، وہ خود ہی ایسا کرتے ہیں، اس میں تم کو کیا گناہ؟ وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ ہمارے ملک میں بعض فقیر اور دیوانے ننگے پھرا کرتے ہیں۔ ہاں، ایسے لوگوں کو کپڑا پہننے کی عادت ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے ہی لوگوں کو نسبت یہ بھی سوال کیا گیا کہ چونکہ ملک افریقہ میں غریب لوگ بھی ہیں جو نوکری پر بآسانی سستے مل سکتے ہیں، اگر ایسے لوگوں سے کھانا پکوایا جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ لوگ حرام حلال کی پہچان نہیں رکھتے۔ فرمایا، اس ملک کے حالات کے لحاظ سے جائز ہے کہ ان کو نوکر رکھ لیا جائے اور اپنے کھانے وغیرہ کے متعلق ان سے احتیاط کرائی جائے۔ یہ بھی سوال ہوا کہ کیا ایسی عورتوں سے نکاح جائز ہے؟ حضور نے فرمایا، اس ملک میں اور ان علاقوں میں بحالت اضطرار ایسی عورتوں سے نکاح جائز ہے، لیکن صورت نکاح میں ان کو کپڑے پہنانے اور اسلامی شعار پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سوال پیش ہوا کہ نوٹوں کے بدلے روپیہ لینے یا دینے کے وقت یا پاؤنڈ یا روپیہ توڑانے کے وقت دستور ہے کہ کچھ پیسے زائد لیے یا دیے جاتے ہیں، کیا اس قسم کا کمیشن لینا یا دینا جائز ہے؟ حضرت نے فرمایا، یہ جائز ہے اور سود میں داخل نہیں۔ ایک شخص وقت ضرورت ہم کو نوٹ بہم پہنچا دیتا ہے، یہ نوٹ لے کر روپے دے دیتا ہے، تو اس میں کچھ عرض نہیں کہ وہ کچھ مناسب کمیشن اس پر لے رہے، کیونکہ نوٹ یا روپیہ یا ریزگاری کے محفوظ رکھنے اور تیار رکھنے میں وہ خود بھی وقت اور محنت خرچ کرتا ہے۔ ایک شخص نے بذریعہ خط حضرت اقدس سے دریافت کیا کہ ایک شخص مثلا زید نام لاولد فوت ہو گیا ہے۔ زید کی ایک ہمشیرہ تھی جو زید کی ہی یاد میں بیائی گئی تھی، بسبب اس کے کہ خاوند سے بن آئی اپنے بھائی کے گھر میں رہتی تھی اور وہیں رہی یہاں تک کہ زید مر گیا۔ زید کے مرنے کے بعد اس عورت نے بغیر اس کے کہ پہلے خاوند سے باقاعدہ طلاق حاصل کرتی ایک اور شخص سے نکاح کر لیا، جو کہ ناجائز ہے۔ زید کے ترکے میں جو لوگ حقدار ہیں، کیا ان کے درمیان اس کی ہمشیرہ بھی شامل ہے یا اس کو حصہ نہیں ملنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا، اس کو حصہ شرعی ملنا چاہیے، کیونکہ بھائی کی زندگی میں وہ اس کے پاس رہی اور فاسق ہو جانے سے اس کا حق وراثت باطل نہیں ہو سکتا۔ شرعی حصہ اس کو برابر ملنا چاہیے۔ باقی معاملہ اس کا خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس کا پہلا خاوند بذریعہ گورنمنٹ باضابطہ کارروائی کر سکتا ہے، اس کے شرعی حق میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ پھر فرمایا، انبیاء کے سوانے اور حالات میں بعض ایسے امور آتے ہیں کہ کفار کے واسطے مجھے بے ٹھوکر ہو جاتے ہیں، مگر اس میں قصور ان کفار کا ہوتا ہے کیونکہ وہ صرف ایک واقعہ کو پکڑ لیتے ہیں اور باقی تمام باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انصاف یہ ہے کہ تمام امور کو یکجائی نظر سے دیکھا جائے۔ انبیاء پر جو مصائب آتے ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہزارہ اسرار ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے مصائب آئے تھے۔ جنگ عہد میں ایک روایت ہے کہ آپ کو 70 تلواروں کے زخم لگے تھے اور مسلمانوں کی ظاہری حالت خراب دیکھ کر کفار کو بڑی خوشی ہوئی۔ چنانچہ ایک کافر نے یہ یقین کر کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کبار سب شہید ہو گئے ہوں گے، بآواز بلند پکار کر کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاموش رہو، اس کا جواب نہ دو۔
خاموشی سے اسے خوشی ہوئی کہ فوت ہو گئے ہوں گے، اس واسطے جواب نہیں آیا۔ پھر اسی طرح اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آواز دی، تب بھی ادھر سے خاموشی اختیار کی۔ پھر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آواز دی، تب عمر سے نہ رہا گیا، انہوں نے کہا کہ کم بخت کیا بکتا ہے، سب زندہ ہیں۔ ایسی تلخیوں کا دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، مگر ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کے بعد کفار ہم پر چڑھائی نہ کریں گے بلکہ ہم کفار پر چڑھائی کریں گے۔ مکے سے نکلنے کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی تلخی کا وقت تھا۔ ہمارے مخالف اس بات پر خوش ہوتے ہوں گے کہ ان کا بیٹا مر گیا، مگر اس میں تو پیش گوئی پوری ہوئی ہے، اور نیز خدا کے ساتھ جو زندگی ہوتی ہے وہ مصائب اور شدائد کے ساتھ ملی جلی ہوتی ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی لڑکے فوت ہوئے تھے، ایسے ہی کفار نے اس وقت بھی خوشیاں منائی ہوں گی۔ دشمن میں ہمدردی کی طاقت سلب ہو جاتی ہے، مگر آخری فیصلہ خدا تعالیٰ کے پاس ہے، اور تمام باتوں کو ملا کر یکجائی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو اسی سنت پر لائے جو قرآن کریم میں مرقوم ہے، کیونکہ پہلے تمام انبیاء پر مصائب شدائد پڑتے رہے۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ تم پر ان آزمائشوں کا پڑھنا ضروری ہے جو پہلوں پر پڑھی، ان امتحانوں میں پاس ہونے کے بعد تم سچے مومن کہلا سکتے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ اپنے خواب کی بنا پر حج کے واسطے گرمی میں سفر کیا تھا اور پھر اس سال حج نہ ہوا، تو یہ امر بہتوں کے واسطے موجب ابتلا ہوا تھا، مگر اس کے بعد خدا تعالیٰ نے بہت ساری فتوحات دیں۔ تمام انبیاء پر مصائب اور تکالیف پڑیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکالیف آئیں وہ سب سے بڑھ کر تھیں۔ حضرت عیسیٰ کا وقت بھی بہت تھوڑا تھا، صرف 3 سال لوگوں کو تبلیغ کی، وہ بھی اکثر حصہ گمنامی میں گزر گیا۔ صرف ایک مصیبت واقعہ صلیب کے ان پر پڑی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت مصائب پڑے۔ 13 سال تک بڑے صبر اور استقلال کے ساتھ اپنے مکے میں زندگی بسر کی اور ہر طرح کا دکھ اٹھایا، اور آخر نہایت مجبوری کی حالت میں ہجرت کی۔ آپ پر تکالیف سب سے بڑھ کر تھیں، مگر آپ کو جو کامیابی نصیب ہوئی وہ بھی سب سے بڑھ کر تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اصحاب دیے گئے جنہوں نے آپ کی خاطر جانیں دے دیں اور اس کو فخر سمجھا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ کے اصحاب کو دیکھتے ہیں تو ایک نے 30 روپے لے کر اپنے نبی کو بیچ ڈالا، گویا وہ اس کا مرشد نہ تھا، غلام تھا۔ دوسرے نے منہ پر لعنت کی۔ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ جا تو اور تیرا خدا کافروں سے لڑائی کرو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو وعدہ کی زمین بھی اپنی عمر میں دیکھنی نصیب نہ ہوئی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام بھی آدم رکھا ہے، نو بھی رکھا ہے، موسیٰ بھی رکھا ہے، داؤد، سلیمان، عیسیٰ، محمد، غرض بہت سے انبیاء کے نام ہم کو دیے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جری اللہ فی حلل الانبیاء، جس میں یہ اشارہ ہے کہ مسیح موعود تمام انبیاء گزشتہ کا مظہر ہے۔ ہمارے مخالف مولوی ہم پر اس وجہ سے فتویٰ کفر لگاتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، مگر خدا تعالیٰ نے ہمارا نام بھی محمد رکھا ہے۔ وہ اس وجہ سے کیوں کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے؟ کیا ان کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ حضرت عیسیٰ سے کم ہے، یا ان کو عیسیٰ سے بہت محبت ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ان کے دل میں کوئی غیرت باقی نہیں رہی؟ اسی شخص کے مرتد ہونے والا خواب جو گزشتہ اخبار میں چھپ چکا ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اقدس نے فرمایا جماعت بہت کمزور ہے، اکثر نادان لوگ بدظنی کے قریب چلے جاتے ہیں اور تھوڑی بات پر ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔ حافظ احمد اللہ صاحب نے عرض کیا کہ حضور کا ایک اعلان جو اخبار بدر 20 ستمبر 1906 میں چھپا تھا اس طرح سے ہے: مانا اللہ کل قرآن وسیظہر علی یدی ما ظہر من الفرقان۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف میں چونکہ آیات محکمات کے ساتھ آیات متشابہات بھی ہیں، اسی کے موافق معمور من اللہ کا حال و قال ہے۔ بعض باتیں بدیعی ہیں اور بعض نظری، فرمایا یہ درست ہے۔ بعض اوقات رمضان ایسے موسم میں آتا ہے کہ کاشتکاروں سے جبکہ کام کی کثرت مثل تخم ریزی و درودگی وغیرہ ہوتی ہے، ایسے ہی مزدوروں سے جن کا گزارا مزدوری پر ہے روزہ نہیں رکھا جاتا، ان کی نسبت کیا ارشاد؟ حضرت اقدس نے فرمایا
الاعمال بالنیات، یہ لوگ اپنی حالتوں کو مخفی رکھتے ہیں۔ ہر شخص تقوی و طہارت سے اپنی حالت سوچ لے، اگر کوئی اپنی جگہ مزدوری پر رکھ سکتا ہے تو ایسا کرے، ورنہ مریض کے حکم میں ہے پھر جب میسر ہو رکھ لے۔ اور علی الذین یطیقونہ کی آیت کی نسبت فرمایا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ جو طاقت نہیں رکھتے۔ اور نصف شعبان کی نسبت فرمایا کہ یہ رسوم حلوہ وغیرہ سب بدعات ہیں۔